جن کی نمازیں بہت قضا ہوں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ فرمایا حضرت جبرائیل کی یہ تسبیح پڑھیں، ان کی قضا نمازیں اللہ ادا تصور فرمائے گا، اور گناہ کبیرہ جیسے بھی ہو اللہ معاف فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو شخص اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ مقدس کلمات پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، گویا اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح روشن ہوگا۔ لوگ حیران ہو کر کہیں گے یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ؟ تب ایک فرشتہ ندا دے گا، یہ وہ خوش نصیب ہے جو ان کلمات کی برکت سے بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جن کی پہنچ سدرۃ المنتہا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کبیرہ اور قضا نماز معاف فرما دے گا۔ یہ وہ بابرکت کلمات ہیں کہ ان کا ورد کرنے سے مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ رحمت الہی کی وہ کنجی ہیں جو ہر دروازہ مغفرت و رحمت کا کھول دیتی ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز راستے میں جا رہے تھے، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کیا، جواب ملا، پوچھا کون ہے؟ کہا ملک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے۔ ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنا مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار، تو نے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت خطاب ہوا کہ یہ اس لیے تھا کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوب کے مابین غیر کو دخل نہیں، صرف ہم جانتے ہیں یہ ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور بہشت کی سیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا گیا۔ پروردگار آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک، تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب کسی کی موت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلہ کی جانب کر دیا جائے اور اسے شہادتیں کی تلقین کی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جبڑے باندھ دیں اور آنکھیں بند کر دیں۔ جب اسے غسل دینے لگے تو اسے تختے پر رکھیں اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں اور اس کے باقی کپڑے اتار دیں۔ اسے وضو کرائیں، لیکن نہ تو اس سے کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ اب اس پر پانی بہائیں اور تختے کو 3، 5 یا 7 مرتبہ دھونی دے دی جائے اور پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اسے گرم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو سادہ پانی ہی کافی ہے۔ اور گل خیرو، ایک قسم کی گھاس کے ساتھ اس کے سر اور داڑھی کو دھویا جائے، پھر اسے بائیں جانب پہلو کے بل لٹایا جائے گا۔ اب اسے بے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے گا، یہاں تک کہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز جو میت کے ساتھ نیچے کی طرف متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اس تک پانی پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ پھر اسے کسی چیز کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیں گے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں گے تاکہ اگر اس سے کچھ خارج ہو تو وہ اسے دھو ڈالے، اور اسے غسل دوبارہ نہیں دیں گے۔ پھر اسے کسی کپڑے کے ساتھ خشک کریں گے اور کفن پہنا دیا جائے گا، اور اس کے سر اور داڑھی پر حنوط جو کہ ایک قسم کی خوشبو ہے اور اس کے اعضاء پر کافور لگا دی جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں لفافہ کی صورت میں کفن دیا جائے گا، اگر وہ 2 کپڑوں کا کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب وہ میت پر لفافہ لپیٹنے کا ارادہ کریں تو اس کی بائیں جانب سے ابتدا کریں، پس لفافہ اس پر ڈال دیں، پھر اس طرح دائیں جانب سے۔ اب اگر میت سے کفن کے کھلنے کا خطرہ ہو تو اسے گرا لگا دیں، اور عورت کو 5 کپڑوں یعنی 1000 کفنی، اوڑھنی یا دوپٹہ سینہ بند کے ساتھ اس کے پستانوں کو ڈھانپ دیا جائے اور لفافہ میں کفن دیا جائے۔ پھر اگر 3 کپڑوں کو کافی سمجھیں تو یہ بھی جائز ہے،
اور 2 دوپٹہ قمیض یعنی کفنی کے اوپر اور لفافے کے نیچے ہوگا، اور اس کے بعد اس کے سینے پر رکھ دیا جائیں گے، اور میت کے بالوں اور داڑھی میں ایک کنگا نہیں پھیرا جائے گا، اور نہ ہی اس کے ناخن اور بال کاٹے جائیں گے، اور میت کو کفن پہنانے سے قبل کفن کو تاک مرتبہ خوشبو لگائی جائے۔ جب ان امور سے فارغ ہو جائیں تو اب اس پر نماز پڑھیں۔ اگر بادشاہ موجود ہو تو وہ لوگوں میں اس پر نماز کی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے، اگر بادشاہ موجود نہ ہو تو پھر محلہ کے امام کو مقدم کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر ولی، اب اگر میت پر نماز جنازہ ولی اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور آدمی نے پڑھا دی تو اس ولی اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور اگر ولی اس پر نماز جنازہ پڑھ چکا ہے تو پھر اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر میت پر نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفنا دیا گیا تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد نہیں۔ اور نماز جنازہ پڑھانے والا بالکل میت کے سینے کے سامنے مقابل کھڑا ہو۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کی تعریف بیان کرے، پھر تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، تیسری تکبیر کہے اور پھر اب کی بار تکبیر کہتے ہوئے اپنے لیے، میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ باقی کسی بھی تکبیر پر ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ ایسی مسجد جس میں نماز پڑھانا باجماعت ہوتی ہو، اس میں کسی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب میت کو اس کے تختے پر اٹھائیں تو اسے اس کے چاروں پایوں سے پکڑیں اور دوڑے بغیر اسے جلدی لے کر چلیں۔ جب میت کی قبر تک پہنچ جائے تو لوگوں کے لیے میت کندھوں سے اتار کر رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور لحد بنائی جائے گی، اور میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے گا۔ جب میت کو لحد میں رکھا جا رہا ہو تو آدمی جو اسے رکھ رہا ہو وہ قبر میں اتارنے کی دعا کہے، میت کا گرہ قبلہ کی جانب کر دے اور کفن کی گرہ کھول دی جائے، اور اس کی لحد پر کچی اینٹیں چن دی جائیں گی، اور پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختہ لگانا مکروہ ہے۔ پاس وغیرہ لگانے میں کوئی خرابی نہیں، پھر اس مٹی ڈال دی جائے گی اور قبر 4 کونی نہیں بلکہ کوہان نما بنائی جائے گی، اور جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کچھ آواز نکالی اور پھر وہ فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے آواز نہ نکالی تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ایک صحابی سے کسی نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں، ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ آپ پر سلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر کے بعد اسباب عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا
تم کس وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں جنت میں داخل ہوا مگر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ مقام حاصل ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے۔ اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے 2 ہاتھ پھیلائے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور روشنی کا موکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے گا۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ سفید لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی زیادہ ہو جاتی ہے اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں۔ بعد ازاں اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے، دوسرا زمین میں ہے۔ آسمان والا ہاتھ اسے ہوا کو پانی میں رکھتا ہے اور زمین والا ہاتھ سے پانی کو، اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان غرق ہو جائے گا، اگر ہوا کو چھوڑ دے تو جہاں بالا ہو جائے۔ بعد ازاں اس موقع کی مناسبت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے، اور دنیا معافی ہے اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اس کا نام فقیر ہے، اور اس کی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے۔ کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات نہیں اگتی۔ جب فراغ سالی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کو ہلانے کا حکم دیتا ہے، جیسے زلزلہ کہتے ہیں۔ پس جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اسرار السافرین میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو 40 جہان کے برابر بنایا ہے۔ ہر جہان میں اس کے 400 حصے ہیں، ہر ایک حصے اسے دنیا سے 4 گنا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریخی نہیں اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں، نہ آدم شیطان، نہ بہشت، نہ دوزخ۔ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان 40 جہانوں کے پیچھے حاجات ہیں جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی سورہ ہے کہ اگر وہ توریت میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت ہے کہ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت میں سے آتش پرست نہ بنتا۔ اس واسطے یہ سورہ بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی سورہ ہے؟ فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا کر روح زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائے اور 7 آسمان اور 7 زمینیں کاغذ ہو جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل لکھتے رہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکیں گے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے وہ سمجھے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، قیامت کے دن اس کا چہرہ صدیقین یا اولیاء اللہ کی مانند روشن ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے یہ کوئی نبی یا کوئی فرشتہ ہے اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ بے حساب ہو
عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمات ایسے برکت والے ہیں، اگر پانی پر پڑھ لیے جائیں تو آگ جل جائے، زمین پر پڑھا جائے تو اپنے اندر کے محفوظ خزانے ظاہر کر دے۔ جو ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نماز معاف فرما دے گا۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحکم العدل المتین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین، یہ حدیث میں نے تلاش کی نہیں ملی۔ یہ اولیاء اللہ فقہ علماء کرام کا وظیفہ ہے۔ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ البتہ ہمیں جو علم دیا گیا اس کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایات میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روحوں کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روحیں خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں، جیسے جمعہ کا دن یا کسی خاص موقع پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا، کیا فوت شدہ والدین کی روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال پر زار قطار رونے لگے اور فرمایا، والدین کی روحیں ہر جمعہ کو اپنے گھروں کی طرف دیکھنے آتی ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے پر چلتے اور نیک اعمال کرتے دیکھیں تو خوش ہو جاتی ہیں، ورنہ افسردہ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ فوت شدہ افراد کی روحوں کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچائے اور والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔